ادب وہ ہوتا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے. ادب صرف پوئٹری یا پروز نہیں ہوتا ہے، ادب ایک کلچر سکھاتا ہے. ہیومینٹیز کا سب سے بڑا جو وہ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے لٹریچر کا پارٹ. جو لڑکی کو آزادی اس کی اتنی مت روکو کہ وہ اس کی پرسنالٹی دب جائے. وار کنڈیشن میں سب سے پہلا اور سب سے اسٹرانگ وکٹم کون ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے. Hello, salam and namaskar. Welcome to today's episode of Women We Are. کچھ لوگ موضوع پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ کریئرز بلڈ کرتے ہیں، اور ایک خاموش ایک طبقہ ہوتا ہے جو خاموشی سے کام کرتے ہوئے لوگوں کی آگے کی سوچ کو بدلتا ہے. They are the ones who quietly shape generations, institutions, and the way that we think. Today's guest is one such force. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ایک ایسی خاموش طاقت جنہوں نے 40 سال اکیڈمیا میں رہتے ہوئے صرف ایجوکیشن اور پڑھانے کا استادی کا کام نہیں کیا ہے، but she has been an architect of intellectual culture. Professor Amina Kishore is not just an educator. وہ صرف ایک استاد نہیں ہیں، وہ ہیں ایک آرکیٹیکٹ آف انٹلیکچوئل کلچر. فرام کلاس رومز ان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ٹو لیڈرشپ ایز پرنسپل، ڈین اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. شی ہیزنٹ جسٹ وٹنسڈ دا ایولیوشن آف ایجوکیشن، شی ہیز ڈریون اٹ. انہوں نے صرف تعلیم کو آگے نہیں بڑھایا ہے، انہوں نے اس کا فیول دیا ہے، اس کا پیٹرول دیا ہے. پروفیسر آمنہ کشور، ویلکم ٹو ویمن وی آر. شکریہ. As we explore the journey of women and progress today, it's an honor to have someone like you who has lived the experience, shaped the journey, and who has stories within her. I have listened to your lectures. بہت ساری بار میں نے آپ کے لیکچرز سنے ہیں، اور میری خواہش، دلی خواہش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے، ایک کنفیشن ہے میرا، کہ میں کچھ ہی سالوں میں آپ کی ایج پہنچوں گی اور مجھے آپ جیسے ہونا ہے، آپ جیسے بات کرنا ہے، آپ جیسے دکھنا ہے. An epitome of elegance and beauty. Thank you so much, Amina Appa, for joining the show. Thank you so much. آپ کی جرنی کو آگے بڑھاتے ہوئے یا آج تک کی آپ کی جو جرنی رہی ہے، آپ کو آج خوشی کیا دیتی ہے؟ بیونڈ اکیڈمیا، بیونڈ ٹیچنگ، بیونڈ کلاس رومز، آپ کو خوشی آج کیا دیتی ہے؟ اول تو شکریہ بیٹا بلانے کا یہاں اور باتیں کرنے کا موقع دینے کا. ہم جیسے تو موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ باتیں کریں. تو آپ نے پوچھا مجھے خوشی کیا دیتی ہے. میرے خیال سے میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو وہی ملا جو وہ چاہتے تھے. زندگی اتنا نوازتی ہے، یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے نوازا، زندگی نے نوازا. بے حد سیٹسفیکٹری میری جرنی رہی. شروع سے ہی میری جو خواہشیں تھیں، ابا نے چاہا تھا کہ ڈاکٹر بنوں، میں نہیں چاہتی تھی، میں استاد بننا چاہتی تھی اور میں بن گئی. ہاں، صرف چھوٹا فرق یہ ہے کہ مجھے اس وقت آئیڈیلزم میں، جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں چاہتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا کروں. خیر وہ تو نہیں ملا، لیکن یونیورسٹی میں میرا جب جاب ہوا تو میں بہت امپریشنیبل عمر کی تھی. 23 سال میں یونیورسٹی میں لیکچرر بن گئی تھی علی گڑھ میں. اور اس کے بعد جو میری جرنی رہی ہے، پڑھانا تو تھا ہی، پڑھانے سے محبت تو تھی ہی، بے حد خوشی سے پڑھاتی تھی میں اپنے سبجیکٹ کو. لیکن اس کے علاوہ جو ہزاروں لاکھوں بیٹیاں مجھے ملیں اور جو ان کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا، جو ان کو شیپ کرنے کا موقع ملا، جو میں نہیں بوسٹ کروں گی کہ میں نے شیپ کیا، لیکن بچے خود آج کے دن بھی کہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں چیز سکھائی، آپ نے فلاں چیز بولی. فار ایگزامپل، ایک بچی ابھی ملی تھی، بچی کیا ہے، شی از اے گرینڈ مدر نو. تو وہ کہنے لگیں کہ آپ نے بوزویل ہم کو پڑھا دیا، اور بوزویل کو انٹرسٹنگ بنایا گیا تو اور کچھ نہیں چاہیے. تو خیر وہ میرے استاد ہونے کی تعریف نہیں تھی، اس نے مجھے جس طرح یاد کیا، جس پرسپیکٹیو میں اسے یاد رہی، وہ مجھے خوشی ملتی ہے. یا جیسے ایک بچی نے کہہ دیا کہ آپ کے ہمیشہ آپ باتوں میں اتار چڑھاؤ بہت کرتی تھیں، کبھی اونچا بول رہی ہیں، کبھی نیچا بول رہی ہیں، کبھی پیار سے بول رہی ہیں، کبھی تو یہ چیزیں آبزرویشنس ہیں ان کی. تو یہ کہانیاں اس طرح کی میرے پاس اتنی ہیں کہ کلاس روم کے باہر کی بہت کہانیاں ہیں
آپ نے کہا میں ڈین تھی وغیرہ وغیرہ تھی، لیکن اس کے علاوہ میں آمنہ آپا تھی. آمنہ آپا ہمیشہ رہی ہوں. بچیوں نے میم سے شروع کیا لیکن آپا بن گئے پھر، بیکاز آپا میں جو اپنائیت ان کو محسوس ہوتی تھی وہ میں بھی محسوس کرتی تھی. اور پھر ان سب چیزوں کے لیے میں علی گڑھ کو بہت ذمہ دار مانتی ہوں. علی گڑھ کی ہوا میں ہی کوئی تاثیر ہے کہ جو اس کی ان تاثرات سے بچ کے نہیں نکل سکتا. جو پاپا میاں اور آلا بھی جو وہاں کے بانی رہے ہیں ویمنس ایجوکیشن کے، ان لوگوں نے جس جد و جہد کے ساتھ محنت کے ساتھ ویمنس ایجوکیشن کو آگے بڑھایا، وہ میں کہتی ہوں وہ عناصر علی گڑھ کے ہوا میں موجود ہیں. اور ہم جیسے جو پہنچ جائیں اور جو سینسیٹیو ہو جائیں اس سے اور جو سیکھ لیں اور اس کو اپنا لیں، پھر تو کہانی اپنی بن جاتی ہے. ہم ان تک نہیں پہنچ پائے، لیکن ہم نے بھی وہی اڈاپٹ کیا جو ان لوگوں نے سوچا تھا کہ گھروں گھروں جا کے بچیوں کو جمع کرنا، بچوں کو تعلیم کی طرف رغبت بڑھانا ان کی، یہ سب ہم لوگوں نے بھی سیکھا ان سے. ہم ملے نہیں، آلا بھی نہیں تھی جب میں گئی ہوں. شیخ عبداللہ صاحب بہت ضعیف تھے جب میں گئی ہوں، بلکہ اس کے 1 آدھ سال میں ہی ان کا انتقال ہوا. لیکن میں نے جیسے کہا ہوا میں وہ سب موجود تھے. تو ان کے میں جب نکلی ہوں علی گڑھ سے ان کا 100 سالہ جشن منا کے نکلی ہوں. یہ میری خواہش تھی، یہ میں نے کیا. تو چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں بتا دوں کہ وہ عناصر کیا ہیں جس کا میں ذکر کرتی ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، آپ جانتی ہیں کہ سر سید کی مہم چل رہی تھی اس زمانے میں، لیکن سر سید کا ابھی رجحان ویمنس ایجوکیشن کی طرف نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ لڑکوں کو پہلے پڑھ لین دیں، اس کے بعد لے آتے ہیں سیکنڈ فیز میں. لیکن شیخ عبداللہ نے کہا مجھے دے دیجئے یہ حصہ، میں کر لیتا ہوں. تو انہوں نے اور ان کی بیوی نے مل کے ادھر کا کام شروع کیا. تو سیکنڈری ہی تھا، ویمنس ایجوکیشن واز ناٹ آف دا پرائمری امپورٹینس ان علی گڑھ ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اور کیا کرتے ہیں یہ دونوں کہ ان کی ایک ول ہے شیخ عبداللہ کی، اس کے بارے میں ہلکا ذکر کر دوں تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اپنی ول میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو میرا ذاتی گھر اور جائیداد ہے، بہت ساری جائیداد ان کی تھی، یہ سارا کچھ میرے بعد اور میرے اولین اولاد کے بعد، یعنی میرے نیکسٹ جنریشن کے بعد، یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گا فیملی میں. یہ سب ویمنس کالج کے لیے سرو کرنا ہوگا. اس کا ملبہ بھی کوئی استعمال نہیں کر سکتا میرا بچہ، بیچ نہیں سکتے. وہ ویژن ہے جو جس کا میں کہتی ہوں کہ اگر ہم بچ نکلے اس ویژن سے تو ہم معذور رہے. پھر ہم نہیں بچے اس سے، ہم اس سے فائدہ اٹھا پائے، ہم مفید ہوئے اس سے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے وہاں. میں جو کہتی ہوں کہ وہاں میں رہی اور میں بڑی ہوئی وہاں، تو بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایبزارب کیا وہاں کا. وہ میری خوش قسمتی تھی. تو وہ لے کے میں آج تک چلتی ہوں کہ وہ ایک جو فیلنگ ہے کہ صرف استاد نہیں ہیں، ہم ہیں تو کچھ کر کے جانا ہے آگے چل کے. That is what has remained with me. I wish I had you as my teacher in college, honestly, and that too English literature. So my sisters have studied English literature, though I did not go for it. پر آپ کی باتوں میں اتنی خوبصورت خوشبو آتی ہے آمنہ آپا. اور میرا ننیحال نارتھ انڈیا کا ہے، علی گڑھ اور آگرہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ جو بتائے کہ وہاں کی فضا میں ہی کچھ ہے علی گڑھ کی، دیٹس سو بیوٹیفل. اینڈ ایجوکیشن، تعلیم، جو اتنے سال پہلے لوگوں نے تعلیم اور ویمنس ایجوکیشن کی جو بات کی، آپ جو بتا رہے ہیں ان کا جو ول تھی شیخ عبداللہ کی، ہاں شیخ عبداللہ صاحب کی، تو وہ ول جو انہوں نے کری ہے، اور اس کا آپ یو آر دا لیونگ ایپیٹوم آف دیٹ یو آر کیرنگ اٹ فارورڈ. مطلب یو ہیو ایبزاربڈ دیٹ ٹوٹلی. دیٹ از دا بیوٹی آف اٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیچنگ، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کلاس گئے ایک لیکچر لیا یا کچھ کیا. اٹ از دا سول آف ایجوکیشن. آپ کو ذرا وہ کر لوں، اس کا کمبینیشن لٹریچر کا بھی ہے. ادب وہ ہوتا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے. ادب صرف پوئٹری یا پروز نہیں ہوتا ہے، ادب ایک کلچر سکھاتا ہے. خاص کر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اردو ادب ہو، انگریزی ادب ہو، لٹریچر کوئی بھی ہو، لٹریچر ہیومنائزز یو، اف یو ریسپونڈ ٹو اٹ. اف کہتی ہوں ہمیشہ میں. لٹریچر کے ہزاروں استاد ہوتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں، اور انگلش لٹریچر تو ہر کالج میں ہی پڑھایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس ادب کا، اپنے لٹریچر کا، کسی بھی زبان کا ہو، ہندی ہو، اڑیا ہو، اینی لٹریچر، if you understand that is something that is humanizing you.
ہیومینٹیز کا سب سے بڑا جو وہ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے لٹریچر کا پارٹ ہوتا ہے ہیومینٹیز ٹیچنگ میں. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اور یہ جو ہسٹری ہم نے دیکھی وہاں, یہ دونوں مل کے ایک میرے لیے میری پرسنالٹی میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کا کنٹریبیوشن. I think that's very, you have gotten multiple facets into this. Yes. And اگر میں آپ سے بات کرتے رہوں تو شاید ایک سیریز منی سیریز ہی بن جائے یہ ہمارے ایپیسوڈز کا. 80 سال کی ہونے والی ہوں, اتنا تو ہونا ہی. پر you have spent over 4 decades shaping minds across institutions like Aligarh Muslim University and Maulana Azad Urdu University. آپ جب پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہیں تو آپ نے انگلش ادب, انگلش لٹریچر پڑھایا ہے, تو کیا یہ آپ کی خواہش تھی یا مطلب ایسے ہی آپ اس میں تھوڑا سا بھٹکتے ہوئے, راستہ ڈھونڈتے ہوئے اس میں پہنچے آپ؟ اس میں میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اپنے والدین کا مانتی ہوں. بچپن سے ہی ہم کو اردو, انگلش, سنسکرت, تیلگو, یہ چاروں لینگویجز اور لٹریچر سے ابا نے ایگزمپشن لے کے اسکولس میں ہم کو یہ چاروں لینگویجز ہمارے کریکولم میں انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیے تھے. تو بورڈ سے ایگزمپشن لاتے تھے کہ سیکنڈ لینگویج ہے تو تیلگو اور سنسکرت پڑھیں گے یہ لوگ, ہندی تو کمپلسری تھی ہی. تو یہ 5 زبانوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے. اور جب سمر ویکیشنس آتے تھے تو حفیظ جالندھری بھی ہم سے پڑھایا جا رہا ہے, شیکسپیئر کے ڈرامے بھی کرائے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک ان لوگوں کا کنٹریبیوشن بہت بڑی سیڑھی تھی جس کی وجہ سے میں اس لیول پہ آئی. اور پھر میں نے کہا نا کہ ڈاکٹری, بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, بیٹی نہیں چاہتی تھی. تو آخر میں انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا انگریزی لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے ہی کہہ دیتے آپ. دیٹ کائنڈ آف این ایز جو ان لوگوں نے ہمیں آزادی دی سوچنے کی اور ڈیسائیڈ کرنے کی. حالانکہ ایک طرح سے دیکھیے تو میرا جنریشن ایک وکٹورین ہاؤس ہولڈ کی طرح رہتا تھا, جہاں والد ہیں تو بڑی بزرگوار ہستی ہیں, ان کی عزت کرو, والدہ ہیں تو ان کا خیال کرو, ان کی مدد کرو, دیٹ کائنڈ آف این ایٹماسفیئر. اور یہ بھی تھے کچھ لمیٹیشنس بھی تھے کہ نہیں لڑکیاں وہاں اکیلی نہیں جائیں گی, لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کے خلاف کوئی سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں, میں کیوں نہیں جا سکتی. We took it as granted کہ ایسے ہی ہوتا ہے. بٹ جب میں بنی ہوں ماں اور جب میں بنی ہوں استاد تو میں نے یہ کہا کہ ہاں, جو لڑکی کو آزادی اس کی اتنی مت روکو کہ وہ اس کی پرسنالٹی دب جائے, ایسی اتنا مت روک دو کہ اس کی شخصیت گم ہو جائے کہیں. یہ میں نے اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کیا تھا پھر جب میں استاد بنی تھی. تو وہ شروع ہوا چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے کہ کلاس روم میں بولنے کی اجازت دے دو, بولو بیٹا بولو, جو بنا آیا بولو, انٹرپریٹ کرو کیسے تم سمجھ. وہاں سے شروع ہوتے پھر گھروں تک ان کے پہنچے, ان کے والدین کو سمجھانا, NCC میں آنے دو اپنی بچی کو, کیمپ میں جانے دو اپنی بچی کو, دس کائنڈ آف تھنگ. جہاں ہم نے کہا کہ شخصیت ابھارنے کے لیے بچی کی آزادی روکنا جو ماں باپ کا ایک ڈر رہتا ہے نا, خاص کر آپ کو یاد ہوگا میں بہت ایک بڑا لینڈ مارک مانتی ہوں بچیوں کے اوپر جو ایک طرح کا ظلم والا ورڈ ذرا اسٹرانگ ہے, لیکن جو رکاوٹیں آنے لگیں, بابری مسجد کا گرنا, میں اس کو ایک مانتی ہوں کہ اس وقت والدین اتنا ڈر گئے تھے اپنی بچیوں کے لیے. آپ یقین نہیں کرو گے, میری کلاس میں اتنی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں, سیکنڈ ایئر میں ہیں, فرسٹ ایئر میں ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ کہ ذمہ داری ہم اپنی ہم ڈرے ہوئے ہیں, حالات ٹھیک نہیں, بچیوں کو کر دو شادیاں. وہ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, دیٹ unknowingly the parents were restricting the future of their children, their girl child. So the girl child, the girl had to be kept safe. So this is what they thought should be done. پھر وہاں ہم لوگوں نے پیرنٹل میٹنگز کی, بلایا ماں باپ کو, باتیں کی. کہانیاں پسند ہیں نا آپ کو؟ ایک کہانی سنا. بالکل, یہ ایپیسوڈ سارے ہمارے کہانیوں پر ہی ہیں. ایک بار میں کلاس لے رہی تھی تو بابری کے بعد کافی کرفیو ختم ہونے کے بعد کلاسیں شروع ہوئی, تو آئی واز ان دا کلاس روم. ایک بچی آئی, باہر کھڑی ہوئی تھی دروازے پہ, تو میرا طریقہ یہ تھا کہ دیر میں آؤ لیکن آ جاؤ اندر. آئی واز نیور کہ کیوں دیر میں آئے. تو میں اشارہ میں نے کیا اس کی طرف, میں اپنا کرتی رہی, پڑھاتی رہی, پھر بھی وہ اندر نہیں آئی.
جب میں باہر نکلی تو میں نے کہا کیا ہوا بیٹا, اندر تو آتے, دیر بھی کوئی بات نہیں. نہیں, میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے کھڑی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری شادی ہو گئی. شادی ہو گئی, مبارک ہو, معافی کیوں؟ کہنے لگی میم آپ نے فرسٹ ایئر میں ہم کو انٹروڈکشن جب دیا تھا تو کہا تھا کہ اماں ابا سے عید کے کپڑے تو لڑکے لیتی ہو, شادیاں کرنے لگیں تو لڑنا, اس کے لیے مت لڑنا, اس کے لیے لڑنا. تم شادی اگر کرنے لگیں کہنا کہ میں اپنا گریجویشن کر لوں تب لڑنا اماں ابا سے. تو آپ نے کہا تھا لیکن میں لڑ نہیں پائی, تو سوری کہہ رہی تھی. دس از ہاؤ آئی تھنک they got something from us, some message. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں استاد نہیں رہتا, استاد ایک سٹیپ بڑھ جاتا ہے, آگے چل جاتا ہے اور ایک گائیڈ بن جاتا ہے. ہمارا رول ہے جو کرنا ہے اس کو. any teacher who thinks کہ میرا کام ہو گیا, گھنٹہ بج گیا تو میں گھر گئی, I think it's not really being loyal to your profession. Also you're talking about education beyond classrooms. You're talking of more of that. I mean, I sense that جب آپ بات کر رہی ہیں تو کہ ایجوکیشن ایک کلاس میں, ایک لیکچر میں, ایک وہ 45 منٹس میں نہیں, اس کے باہر ہوتا ہے. That is schooling. You're teaching something. Exactly. You're not educating them. You're not really educating. And also you got in a very interesting angle on and very perceptive. مطلب آپ observe کرے ہیں کہ وہ ایک حادثہ, پولیٹیکل حادثہ جو انڈیا میں ہوا, اس کے بعد اس کا سوشل ایفیکٹ جو ہوا ہے خاص کر لڑکیوں پہ اور عورتوں پہ جو ہوا ہے, یہ مطلب میں زیادہ سنی نہیں ہوں, اور thanks for bringing this to the attention, and I'm sure a lot of people will identify. پر اس میں مطلب والدین جو ہیں چوائسز بھی کیا تھی ان کی؟ کچھ نہیں, چوائسز کچھ نہیں تھی. They were afraid for their girl children. But unfortunately آمنہ آپا وہ کنٹینیو ہوا ہے, وہ کہیں پر اس کی شروعات ہوئی. It has become a conditioning of the mind. It has become, ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ بچیوں کی سیفٹی, اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور کے حوالے کر دو یا ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے. Very much there, ابھی بھی ہے, چل رہا ہے. مطلب ہے کیونکہ دیکھو وار کنڈیشنز, آج کا دن بھی وہی ہے نا, وار کنڈیشن میں سب سے پہلا اور سب سے اسٹرانگ وکٹم کون ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے. سو پیرنٹ کا اس طرح سوچنا میں نہیں کہوں گی کہ واجب نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان کا اپنا وہ ہے, وہ دے فیل لائک دیٹ, بٹ یہ نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ کہ یہاں ہم ہٹا دیں تو اس کے بعد کیا نیکسٹ اسٹیپ میں وہ لڑکی خوش رہے گی واقعی, یا اور ڈینجر میں بھیج رہے ہیں اس کو. ہاں, تو وہ ایک امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے, اور اٹ از ویری شارٹ ٹرم. مطلب آگے فیوچر کا سوچتے نہیں ہیں کہ ابھی سیف ہو جائے ہماری بچی. یہی کرتے ہیں, اور اب بھی چل رہا ہے. یو آر ویری رائٹ, آج بھی چل رہا ہے, اور وہ شیپ ہو گیا ہے. مطلب وہ ایک پرت بیٹھ گئی ہے ہمارے دماغ میں. اپنے لائف کا یاد کر رہی تھی, لیکن وہ تو چل رہا ہے, اور وہ پرت ایک بیٹھ گئی ہے. اٹ از ان آور سب کانشیس. مطلب وہ ہم معلوم نہیں کتنے جنریشنز لگیں گے وہ آگے اس کو ہٹنے کے لیے. جتنی پڑھی لکھی لیڈیز ہیں, عورتیں, میرے خود اسٹوڈنٹس ناسا سے لے کے پتہ نہیں کہاں پھیلی ہوئی ہیں, ان کو دیکھے تو لگتا ہے کہ بھائی دا اسٹوری از ویری فائن. جی, بٹ جو دوسری پرت ہے جو چھپی ہوئی ہے, جس کو ہم زیادہ نہیں دیکھتے ہیں, جو جن کو اختیارات نہیں ملے ہیں, جن کو صحیح معنوں میں امپاورمنٹ نہیں ملا, ان کا کیا؟ ان کا بھی تو ہمیں بات کرنا ہے نا. تو ون فیلز ہیپی. یونیورسٹیز میں جاؤ, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, بڑے بڑے کورسز کر رہی ہیں, ہر وہ پروفیشن کو جا رہی ہیں, تو بڑے لیکن کیا گلاس سیلنگ واقعی ٹوٹ گئی ہے؟ نہیں نا, گلاس سیلنگ تو ہے اپنی جگہ پہ, ایٹیٹیوڈس تو وہی ہیں اپنی جگہ پہ. تو یہ ہم لوگ نہیں بات کریں گے اس کے بارے میں تو پھر غلط ہوگا, کرنا چاہیے. یہ ہمارا پلیٹ فارم جو بنا ہے اس طریقے کے کنورسیشنز, اس طریقے کی بات چیت کے لیے بنا ہے, جہاں پر ہم کھل کر بے باک ہو کر جو آج کے ایشوز ہیں. بہت صحیح کام کر رہے ہو. تھینک یو سو مچ آمنہ آپا. پر میں جیسے بولی کہ مطلب آپ کی بات چیت میں اتنے سارے نوانسز, اتنے سارے لیئرز نکل رہے ہیں. پر اگر ہم دیکھیں, آپ اختیار کی بات کیے ہیں کہ لڑکیوں کے اختیارات, امپاورمنٹ اور فریڈم ہے اور ایجنسی, آئیڈینٹی ہے عورت کی, اس کے بارے میں نے سنا ریسنٹلی آپ کے ایک سیشن میں آپ نے کہا کہ
کئی موقع ہماری زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم اپنا پاور، ہماری طاقت، ہماری قوت ہم دے دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا ہے کافی. میں بیٹھ کر آج یہاں پر بات کرتی ہوں، پر میرے ساتھ بھی ہوا ہے. شاید آج صبح میں ہوا ہے گھر میں، شاید 10 سال پہلے ہوا ہے میرے والدین کے ساتھ یا میری بیٹی کے ساتھ، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو وہ ایک میں بات بھی کر رہی ہوں تو آئی ایم گیٹنگ گوز بمپس ناؤ، بٹ اٹ از سو ٹرو. مطلب جب میں وہ سنی، آپ کی جب بات سنی کہ ہم ہمارا اختیار کہاں پر دیتے ہیں. آپ جو یہ لڑکی کی بات کیے ہیں جو آ کے آپ سے سوری بولی، تو اس کے بارے میں، اختیار کے بارے میں اگر آپ کچھ بات کریں آمنہ آپا. You are so right when you said that woman is also conditioned to some extent کہ خود سے وہ سیکریفائس کر دینا. میں نے بچوں کے لیے کیا، میں نے اپنی گھر کی خوشی کے لیے کیا، میں نے بڑوں کے لیے، واٹ ایور اٹ از. ہم لوگوں کے اندر ایک بسی ہوئی کنڈیشننگ ہے کہ عورت ہے تو وہ فراغ دلی سے دوسرے کو اختیار دے. ہم نہیں کہتے کہ عورت کو بے حس ہو جانا چاہیے ان ذمہ داریوں کے بارے میں. اس کو سوچنا بالکل ضروری ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور پھر اب جیسے آپ نے میرے بارے میں کہا تو آئی ریممبر مینی اوکیزنس لائک آئی واز آفرڈ پروفیسرشپ آؤٹ سائڈ the country, but I refused because my children were growing up and things. Not that I carry any regret about it. I am happy that I did it. لیکن میں اگر دوسرے کو وہ کروا سکوں، میں نے کر دیا جو سیکریفائس کے نام سے، سیکریفائس کا ہو یا جو کا ہو، اس کو کر دیا. لیکن میرا ذمہ ہے کہ دوسرے کو اتنا سفر نہ ہونے دوں، یا دوسری عورت اگر حاصل کرنے کی آگے بڑھ کے جا رہی ہے تو اس کے اوپر میں ججمنٹل نہ ہو جاؤں. اتنا ہی صحیح، اتنا بھی کروں. اور یا پھر ان کو کسی طرح سے اپنی مدد دے دوں، اسسٹنس دے دوں کہ ہاں یس شی کین گو اینڈ دا فیملی کین بی لکڈ آفٹر. تو اتنا بھی میرے لیے میرے خیال سے کافی ہے. ایز اے سسٹر اف آئی سپورٹ مائی سسٹرز فیملی اینڈ سے لیٹ ہر گو، آئی ایم ہیئر، آئی ول لک آفٹر دا پیپل. سو دیر آر ویز اینڈ مینس، تو یہ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جہاں اچھا بہت ہی لاجیکلی دیکھیے تو بہت ساری سیکریفائسز مرد بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آج کا مرد تو بہت کر رہا ہے، بہت سپورٹیو ہیں. اور میں کئی میرے کولیگس کو جانتی ہوں جہاں بیویوں کو انہوں نے کامن ویلتھ فیلوشپ پہ بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دا اسٹوری از ون سائڈڈ، بٹ وین اٹ از ہیپننگ ٹو اینی ون آف دیم وی شوڈ ایز اے سوسائٹی اف وی بیکم نان ججمنٹل اور اختیار دینے کو تیار رہیں اور اختیار ہونا چاہیے والا پالیسی سب کے اندر ایک پھیلائیں، پرسپیکٹیو لائیں. دیٹ آلسو از انف آئی تھنک. کوئی بہت زیادہ ریولیوشن لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، ایٹیٹیوڈس کو سپورٹ کرنے کی. اور میرے خیال سے شاید ان مردوں کی جو انیبل کر رہے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر پلیٹ فارم پر لائیں، ان کو بٹھائیں. میری رائے رہے گی ہمیشہ ایک طرفہ کبھی بات نہیں ہو سکتی. عورت کے بارے میں رو لے، گا لے، تعریفیں کر لے، یہ میرے خیال سے آپ چھوڑیے اس چیز کو. بہت کر لیا ہم لوگوں نے. فیمینزم نام کی جو چیز پھیلی ہے، آئی تھنک وی شوڈ never think of it as a one-sided thing. The story is never one-sided. Exactly. There are two parties to it. I suggest to you in the next session you call some men and have a discussion with them. Yeah, sure. You will get such eye-openers. Yeah, sure. کیونکہ میں جانتی ہوں، دیکھو بہت فرینکلی میں کہہ رہی ہوں ایک اور بات. We women are used to talking about our problems. Men don't. They don't. They right? don't. Yeah. Talk to them. Ask them their stories. They'll tell you. So, yeah. That's I think it's very perceptive. Amina, going forward, education, تعلیم مطلب لوگوں کو کافی اختیارات دیتی ہے، پر اگر ہم تعلیم اور خواتین کو، ویمن کو لیں تو پتہ ہے کہ کلاس روم کی پڑھائی الگ ہوتی ہے، گھر میں پڑھائی الگ ہوتی ہے، کلاس روم کے باہر جو استاد ہوتے ہیں ان کی پڑھائی الگ ہوتی ہے. پر کہیں پر لگتا ہے کہ ایجوکیشن ہیز فیلڈ پیپل اسپیشلی ویمن. تو مطلب تعلیم عورتوں تک پہنچی ہے پر سوچ کیا بدلی ہے؟ سب سے پہلے تعلیم کا جو رجحان ہے اس کے بارے میں بتاؤں. باوجود اس کے کہ بہت سارے ایونیوز کھل گئے ہیں لیڈیز کے لیے، لیکن ابھی بھی وہ ایک سوچ باقی ہے کہ عورت ہے، تعلیم یافتہ ہونا ہے تو یا تو وہ استاد بنے گی
یا گائنیکالوجسٹ بن جائے گی یا کچھ نہیں کرے گی, حاصل کر کے بیٹھ جائے گی گھر پہ, پڑھی لکھی ماں بن جائے گی کیونکہ وہ تعلیم یافتہ ماں ہے تو تعلیم بچوں کو بھی دے. دیز آر دا کنڈیشننگس جو ابھی بھی چل رہے ہیں. میں کہوں گی کہ 50-50 تو ابھی بھی باقی ہے. 50% لڑکیاں وہ ہوں گی جو ان چیزوں کو توڑ رہی ہیں, آگے جا رہی ہیں, لیکن 50% ہمارے اندر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں استاد بن جائے یا بینک آفیسر بن جائیں, جو 9 to 5 جاب کر لیں تاکہ ان کو وقت ملے کہ گھر بھی دیکھ لیں, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو یہ تو پہلا فیلیور ہوا میرے حساب سے, کیونکہ ایجوکیشن نے ابھی بھی اپنے اس رجحان کو ختم نہیں کیا ہے, بند نہیں ہوا ہے, ابھی بھی وہی ہے, یا تو نرس بن جائے یا استاد بن جائے یا جو بن جائے. لیکن ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو تعلیم اس لیے بھی فیل ہو رہی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈگریز بھی, ہائر سائنس کے ڈگریز بھی, یا جو بھی ہو رہا ہے, تو after achieving those degrees, not 10% of those women who are doing the out of the box degrees, they are not really realizing their careers properly. Mainly because again glass ceiling کام کر رہا ہے زبردست قسم سے ابھی بھی. عورتیں وہ نہیں کریں گی, عورتیں اتنی حد تک کر لیں گی. تو فل فلیجڈ جتنا, جیسے ابھی بھی سن رہے ہیں کہ اسپیس میں بھی جائیں گی عورتیں, وہ سب جا ہی رہی ہیں, چلی گئی ہیں ہماری کئی لیڈیز, لیکن اس کے باوجود پرسنٹیج کی بات دیکھو تو ہر میرے خیال سے 50 مرد کے سامنے ایک عورت نکلے گی. ریشیو بہت کم ہے. ریشیو آف این ایجوکیٹڈ وومن ایجوکیٹڈ ان دا ہائیسٹ ایڈوانسڈ فیلڈس, ریشیو آف ابزارپشن از لیس, اس لیے ان کی ایجوکیشن یوز لیس ہو رہی ہے. تو یوزفلنس آف دا ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن ہے تو اس کا کتنا استعمال ہوا. تو کیا وہ یہ خالی ڈگری کے حیثیت سے ہو کے رہ گیا, بعد میں بھلا دیا گیا, یا اور ایبسٹریکٹ لیول پہ دیکھیے تو جتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ عورت ہوتی ہے کیا اس کو اتنی آواز ملی کہ وہ اٹھا کے اپنا حق مانگ سکے. یہ چیزیں بھی سوال کرنے کی. تو اگر فیلیور مانتے ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ ایجوکیشن ایز کلچرنگ آف دا پرسنالٹی, کلچرنگ آف دا مائنڈ, وہاں تو سکسیڈ کر لیتا ہے, لیکن اسٹیبلشنگ دا وومن ایز این ایکول ممبر آف دا سوسائٹی نہیں ہوا ہے پورے طور پہ, ایکول ممبر نہیں بن پائی ہے. سو فیل اگر ہو رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی پہنچ ابھی سوسائٹل مائنڈ سیٹس بدل نہیں پایا ہے, سوسائٹل اپروچ ٹو ویمن, پرسپیکٹیو اباؤٹ ویمن نہیں بدل پایا ہے. تو یہاں پر عورت کو کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ایک تو سوسائٹی کے کنسٹرینٹس ہے, ایک کلچرلی ہے کہ بھائی آپ تعلیم تو آپ پڑھ تو لو, آپ ڈینٹسٹری کر لو, کافی سارے ہیں حیدرآباد میں دیکھ رہی ہوں کہ پیام اچھے ملتے ہیں, شادی کے رشتے اچھے آتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں. تو پڑھائی کا مطلب وہ معیار ویسے طے کر لیے ہیں, مطلب ہم آگے مائنڈ سیٹ. تو واٹ یو تھنک شوڈ بی ڈن اوور ہیئر؟ آسان الفاظ میں جواب دے دوں تو کہوں گی کہ آواز اٹھانا چاہیے. مگر آواز اٹھانے اور آواز اٹھانے میں بھی فرق کرتی ہوں میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہی تھی میں کہ آواز اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو بآواز بلند میں اپنا حقوق میں اپنے مانگتی ہوں والا ایک سینہ ٹھونک کے چلنے والا ایک ہوتا ہے, لیکن خاموشی سے آپ لگے رہو اپنے کام میں, محنت کرتے رہو, اپنی جگہ ایسی بناؤ کہ آپ انڈسپنسیبل بن جاؤ اس فیلڈ کے لیے, وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں اس آواز اور آواز میں ہمیشہ ہی فرق کرتی ہوں. بچوں سے بھی کہتی تھی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ ہر چیز بولو جو بولنا ہے, لیکن ایسے بولو کہ تمہاری آواز نہ سنائی دے, تمہارے الفاظ سنائی دیں ان کو, ہے نا. صرف آواز سن لیتے ہیں لوگ کہ وہ چیخ رہی تھیں, تو ایسا بولو کہ تم نے جو کہا وہ سنائی دے ان کو, صرف آواز نہ سنائی دے. خوبصورت بات کی ہے آپ, اتنی خوبصورت. This is what I feel. This is how you ask for your rights. Yeah, you have to ask for your right, but not by fighting at all. By becoming indispensable, by making yourself so useful that they cannot ignore you. But it's a long journey for. بہت لمبی لڑائی ہے آمنہ بھائی, کب تک لڑیں گے؟ تو کیا لڑنا صحیح لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بچپن سے لے کے آج تک تو میں نے حالات کو بدلتے نہیں دیکھا, یہی دیکھا ہے جو ہے. تو آپ تو مایوسی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں نے بہت بات, یہ دوبارہ 2 باتیں کہی ہیں کہ بے حد سکسیسفل لیڈیز بھی ہیں
اور بہت زیادہ جن کا سکسیس نہیں ہو پایا ایسے لیڈیز بھی ہیں، لیکن آپ نے اپنے اندر اعتماد پایا، اپنے اندر خود اختیاری کا ایک جذبہ پایا، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، وہ بھی بہت بڑا معرکہ ہے، آپ نے جیتا ہے، ایک جنگ جیتی ہے اپنے ساتھ۔ تو عورت، میرے خیال سے تو عورت کی زیادہ دشمن ہے، اپنی دشمن زیادہ ہے، مایوس جلدی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ حالات نہیں بدلے، حالات نہیں بدلیں گے، لیکن عورت کو خود میں اپنے اندر اختیار محسوس کرنا ہے۔ تو با اختیار ہونے کے لیے کوئی آ کے باہر والا آپ کو اختیار نہ دے، آپ اپنے اندر اپنی با اختیاری محسوس کریں، اپنا امپاورمنٹ خود محسوس کریں۔ اور ہاں مجھے پسند نہیں کیا جائے گا، ایسا میں کروں گی، نہیں پسند کیا جائے گا اس لیے میں چپ ہو جاؤں، یہ کہنا، یا یہ کہنا کہ میں اس لیے اس طرح کہہ رہی ہوں کیونکہ ایسا ہی یہ طریقہ صحیح ہے میرے حاصل کرنے کا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ دیر آر ویز اینڈ ویز۔ ایگزیکٹلی۔ تھوڑی ابسٹریکٹ لگ رہی ہے جو میں بات کہہ رہی ہوں، لیکن ہاں دیکھو ایک بہت بڑی بات میں عورت کے بارے میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ عورت کہہ رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، یعنی جو مرد حضرات سنیں گے تو شاید تھوڑا سا یہ بھی کہیں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر ایک مورل پاور، ایک سسٹیننگ پاور سوسائٹی کے اندر دے سکتا ہے کوئی، تو وہ میرے خیال سے عورت کا پریزنس ہوتا ہے۔ ایک عجیب سی مورل پریزنس ہوتی ہے عورت کے اندر۔ میں نہیں کہنا چاہیے، پھر یہ نہیں کریں، میں کہہ رہی ہوں اگر دو کو ایک ساتھ میں پلے میں رکھ لے کہ زیادہ جھکاؤ موریلٹی کی طرف اور صحیح کی طرف، انصاف کی طرف عورت کا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے۔ مرد میرے خیال سے چونکہ ان کا رہتا ہے کہ حاصل کرنا ہے، تو بریڈ ونر بنتا ہے، اس کا بھی کنڈیشننگ ہے، تو وہ جلدی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عورت نہیں کرے گی میرے خیال سے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بھائی ایک کمیٹی بنا رہے ہو، 2 عورتوں کو رکھ دو اس میں، بالکل، خاموشی بھی رہے گی، زبان بھی اچھی چلے گی، اور بد زبانی نہیں ہوگی جب عورت رہے گی آپ کی کمیٹی پہ، اور ایک موریلٹی کا، ایک پرنسپل کا جو رول وائز ہوتا ہے وہ بھی وہ کر لے گی۔ تھوڑا سا ذرا سا میں سیلفش بات کر رہی ہوں اپنی تعریف میں، لیکن ہے یہ دس از سم تھنگ۔ کیونکہ آپ یہ لے کر آئے کمیٹی یا یہ ایک بورڈ، تو کافی سارے میرے ایکسپیرینسز بھی رہے ہیں جہاں پر بورڈز بنے ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی ایک خاتون کی پریزنس نہیں ہوتی ہے، اور وہاں پر لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں عورتوں کے اختیارات کی۔ تو آئی فائنڈ دس ویری اسٹرینج کہ یہ کیسے، مطلب آپ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا سارا بورڈ مردوں کا بیٹھا ہے، یا عورتوں کی ضرورت کیا ہے آج کے دن میں، تعلیم کتنی ہونی چاہیے، اس میں عورت کی آواز تو ہونی چاہیے۔ تو یہ آئی تھنک یو آر سیئنگ دی سیم تھنگ۔ عورت مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ لیجئے دلت کے بارے میں، اس کے بارے میں ساری کمیٹی بیٹھی ہے نان دلتس کی، بالکل۔ آپ LGBT کی بات کیجیے، وہ بیٹھا نہیں ہے، باقی سب بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ تو ہے۔ تو بیکاز وی آلویز تھنک کہ ہم کرتا دھرتا ہیں، ہم دینے والے ہیں، تو دینے والا جو رویہ بن جاتا ہے تو پھر وہ عورت کے لیے بھی وہی طریقہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتا۔ اب آج کل تو رول بن گیا ہے یونیورسٹیز میں کہ اگر بچوں کی فیس کا، بچوں کی کریکولم کا ہے تو بچوں کو ممبر بناؤ۔ اکیڈمک کونسل میں اسٹوڈنٹس بیٹھ رہے ہیں آج کل، because they have to speak. So this is how a woman also has to be part of any decision that is being made in the society, for her, about her, around her, whatever. She has to be there. She has to be there. There's no choice about it. No choice. I'm so glad you brought that out. I'm so happy that you're speaking about it. Yeah. Because we face it in not a feminist. I'm not a feminist. میں بار بولتی چلوں. Yeah, I don't know. The feminist word has been used, abused in a lot of ways. I'm speaking of what is right. Yeah, it should be there. I get it. آگے چلتے ہوئے اگر if you had to redefine women's progress in one sentence, what would it be like? جو پروگریس کے بارے میں اگر بات کریں تو میں کہوں گی کہ آپ نمبرز لے لیجئے تو پروگریس ہوا ہے، لیکن ریالٹی لیجئے تو پروگریس نہیں ہوا ہے، تو اتنا نہیں ہوا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ تو جیسے میں نے کہا، آپ جا کے دیکھیں تعلیم یافتہ عورتوں کے گروپ میں بیٹھیے تو لگتا ہے ارے بھرا ہوا ہے ہال ہمارا، تعلیم یافتہ بچیاں بیٹھی ہیں، لیڈیز بیٹھی ہیں، they have a voice and they are speaking for themselves and they are establishing. لیکن the reality, ground reality جو grass roots میں جا کے دیکھو تو no, we have so many sad stories going on still. So many بے انصافیاں اتنی ہو رہی ہیں، اتنا ان کو دبایا جا رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ چینج ہونے ٹائم لگے گا۔ یہ مت کہنا کہ آپ مایوسی کی بات کر رہی ہیں، نہیں، مایوسی کی بات نہیں، ریالٹی کی بات یہی ہے کہ
آپ کو نمبرز کو دیکھ کے چلنا ہے کہ کتنا بڑھ گیا ہے, کتنا پروگریس ہو گیا ہے. کہ دیکھو جو آئیڈیلی مرد بھی آج کل وومنس پروگریس کی بات کر رہے ہیں اور ویمن کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں, تو وہ ایک پیڈسٹل ہوتا ہے جس پہ بٹھا دینے کی کوشش کرتے ہیں. یا تو پھر بیچاری عورت اس کی مدد کرو وہ والا رہتا ہے, یا پھر عورت کیا نہیں کر سکتی والا ایک پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں. تو بوتھ آر ناٹ ویری نائس تھنگ ٹو ڈو, ناٹ آئی مین ریئلسٹک تھنگس ٹو ڈو. بالکل. تو اس کو ایکول پارٹنر جب تک وہ لوگ نہیں مانیں گے, یا ہم بھی اپنے آپ کو ایکول پارٹنر نہیں سمجھیں گے مرد کے, تو تھنگس ول ناٹ گو آن پراپرلی. ایک عجیب سا میرا, ہمیشہ میں اس چیز کو ذرا دوسری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. ایک شعر ہے, نہیں تیرا نشے من, سنا ہوگا آپ نے, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو یہ شعر تو عورت کے لیے اقبال نے کہا کہ بھائی تو معمولی چیز نہیں ہے, تو بہت اونچی ہے, تو کیوں قصر سلطانی کی گنبد پر بیٹھی. تو میں کہتی ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے علامہ, وہ کیا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تو قصر سلطانیہ نے بادشاہوں کے پیلسز پہ مت رہنا, تو پہاڑوں کی چٹانوں میں چلی جانا. تو اتنا اونچا کر دیا کہ اس کو الگ ہی کر دیا بالکل. سو دس از مائی وے آف لکنگ ایٹ اٹ, کہ اب اتنا بھی الگ مت کر دیجیے, اتنا ریئر اسپیشیز مت بنا دو عورت کو کہ وہ ہٹ جائے اور اپنی اونچائی کو دیکھ کے خوش ہوتی رہے. اس کو نیچے بھی کام ہے, لے آؤ زمین پر, قصر سلطانی میں بھی کام ہے اس کا. آپ کا یہ جو ایک مزاج ہے کہ پوئٹری میں, شعروں میں بھی ایک فلپ کرتے ہیں آپ, کیوں نہیں, اور میں ابھی اس پہ لے کر آؤں گی جو میں پچھلے وقت آپ کو سنی بولتے ہوئے, کیفی اعظمی کی نظم ہے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, عورت ہے اس کا نام. تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ وہ لائنز پڑھیں اور آپ کی سوچ اس پر کیا ہے, اس پہ آپ بات کریں تھوڑا سا. ہاں, آپ نے یہ صحیح کہا کہ شاعر نے کہہ دیا اور اس کی تعریف میں خالی بول دیا نہیں, اس کا اپنا تھوڑا میں کوشش کرتی ہوں کہ سوچیں, تاکہ سننے والا بھی یہ سوچے کہ ہاں بھائی اچھے شاعر ہیں تو ان کی تعریف میں ہی نہیں, ان کی بات کو سوچنے کی. ذرا میں پڑھنا اس لیے چاہتی ہوں کہ عمر کے حساب سے کہیں کیفی اعظمی کو غلط نہ سنا دوں آپ. 4-5 بند ہیں ان کے نظم کے. نظم کا نام ہے عورت, اور اٹھ میری جان. ان کا تو آپ جانتی ہیں کہ وہ کمیونسٹ تھے اور کمیونز میں رہا کرتے تھے, اور بے حد فیمنسٹ تھے وہ, جو ریئر اسپیشیز ہے مردوں میں ایکول وہ دینا. اور بیگم ان کی جانتے ہیں آپ, ایکٹریس بھی تھیں, شبانہ اعظمی کی والدہ شوکت اعظمی. تو ان کا بھی یہ رہا ہے کہ کبھی انہوں نے نہ بیٹی کو نہ بیوی کو یہ نہیں کہا کہ عورت ہیں تو الگ رہیں, ان کو اکساتے رہتے تھے ہمیشہ. تو اس کا وہ ہے یہ نظم ایک طرح سے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہیں آج. یعنی سارے ماحول میں جنگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں. حوصلے وقت کے اور زیست کے ایک رنگ ہیں آج, آب گینوں میں تپش ولولے سنگ ہیں آج. حسن اور عشق ہم آواز اور ہم آہنگ ہیں آج, جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے. تو اس لیکچر میں جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں, تو میں نے یہ موقع تھا ویمنس ڈے کا, انٹرنیشنل ویمنس ڈے. تو میں نے کہا تھا کہ آج کے دن عورت بھی اکسا سکتی ہے مرد کو کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے. تو آج تک مرد بلاتے رہے, آج عورت بلائے کہ آؤ میرے ساتھ ایکول پارٹنر بنو اور چلو. یہ بھائی کو بلائے, اپنے ہسبینڈ کو بلائے, یا ساتھیوں کو بلائے. So this is how equally we say that I am also raising my voice, you come and join me. جس آگ میں جلتی ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے. Why not? مطلب it's so powerful, اتنی it's a powerful poem, it's so powerful. اور آپ نے جو اس کا ایک دوسرا رخ بھی بتایا ہے کہ عورت آج بلا رہی ہے کہ آپ میرے الائی بنو, آپ میرے ساتھ چلو.
تو آپ نے جو کہا نا کہ پروگریس ہوا ہی نہیں، پروگریس یہ ہوا ہے کہ یہ آواز ہے کہ تم وہ بھی بلا سکتی. بالکل 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 بلا سکتی. So it's been so lovely talking to you, Amina Appa, and I could continue this It for was a a pleasure, long pleasure, time. pleasure of mine, all mine. So powerful and so perceptive, and you know your decades of experience, اتنے سال کا جو آپ کا experience ہے اور wisdom آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا observational کہ بھائی یہ ہے اور آج کی دنیا یہ ہے اور ٹائمز بدلے نہیں ہیں. ٹائمز نہیں بدلے لیکن ہے، امید پوری ہے. اور مجھ جیسے لوگ پیسمسٹ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. وی آر آپٹیمسٹ آف دی بیسٹ کائنڈ. Yeah, I think that's the only way we will survive. That's the only way to survive. اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اور مطلب رات میں سوتے ہیں کہ آج کا ہے، مشکلات آئے ہیں اور تم پہ ایسے ہوا ہے، پر کل صبح پھر ہوگی. صبح پھر ہوگی. On that note, I finish with you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for being on the show and talking to us so beautifully. Stay tuned. Till then, we will get you beautiful stories, خوبصورت کہانیاں جو ہماری بہنیں یہاں پر لے کر آتی ہیں، ہمارے گیسٹ لے کر آتے ہیں، سچائی سے، دل سے اور بے باکی سے. Stay tuned to Women We Are, Between the Lines with Rubina.